بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج جو واقعہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ ایک ہندو فقیر اور اللہ والے کا ہے۔ اس واقعے کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک ہندو فقیر لوگوں کے پاس جا کر بھیک مانگا کرتا تھا۔ وہ لوگوں کے پاس جاتا اور کہتا، مجھے بھگوان کے نام پر کچھ دے دو۔ جو غیر مسلم ہوتے وہ اسے کچھ نہ کچھ دے دیتے، کیونکہ وہ بھگوان کے نام پر مانگتا تھا۔ اسی طرح اسے بھیک مانگتے مانگتے کافی عرصہ گزر گیا۔ اس نے اس بھیک مانگنے کو ہی اپنے کھانے اور کمانے کا ذریعہ بنا رکھا تھا اور اسی سے اپنا گزر بسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ بھیک مانگتا مانگتا ایسی جگہ پر پہنچا جہاں ایک مسلمان اللہ والے بزرگ بیٹھے تھے۔ وہ عبادت میں مشغول تھے۔ اس ہندو فقیر نے مسلمان بزرگ سے کہا کہ مجھے بھگوان کے نام پر کچھ دے دو۔ بزرگ تو ذکر اور تلاوت میں مصروف تھے۔ انہوں نے آنکھ کھول کر فقیر کی طرف دیکھا اور کہا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ فقیر کہنے لگا، واہ جی واہ بابا، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس مجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ آپ کے پاس پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، آپ مجھے یہ گلاس دے دیجئے، میں اسی سے اپنا کام چلا لوں گا اور یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس گلاس کو کوئی نہ کوئی تو خرید ہی لے گا۔ بزرگ نے کہا، تمہاری بات بالکل درست ہے کہ گلاس میں تمہیں ضرور دے دیتا اگر تم میرے اللہ کے نام پر مانگتے، مگر تم بھگوان کے نام پر مانگ رہے ہو اور میں بھگوان کو نہیں مانتا، میں صرف اللہ کو مانتا ہوں جو ہم سب کا رب ہے۔ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کبھی ان کو موت آئے گی اور نہ انہیں کسی نے پیدا کیا۔ وہی ہمارا رب ہے، اسی نے زمین آسمان کو بنایا، اسی نے جنت اور جہنم کو بنایا ہے۔ وہی قیامت کے دن کا مالک ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ ہمارا رب وہی ہے جو ہم پر رحم کرتا ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جو اس ساری دنیا کو ختم کر دے گا اور ایسی ختم کرے گا کہ کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ ہمارا رب وہ ہے جو قیامت کے دن حساب کتاب لے گا اور بس وہی ہمارا رب ہے۔ اور میں کسی بھگوان کو نہیں مانتا، میں تو صرف اللہ کو مانتا ہوں۔ اگر تم اللہ کے نام پر مجھ سے کچھ مانگتے تو میں ضرور دے دیتا۔ تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ فقیر کو بزرگ کی بات سن کر بہت حیرانی ہوئی کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں اسے اللہ کے نام پر مانگ لیتا، لیکن میں تو ہندو ہوں، اس بزرگ کے پاس جا کر کیسے کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اس کے بعد وہ فقیر وہاں سے واپس چلا گیا اور دل میں حسرت رہ گئی کہ دوبارہ ضرور اس بزرگ کے پاس جا کر نئے طریقے سے مانگوں گا۔ چند دنوں کے بعد وہ فقیر پھر اس بزرگ کے پاس آیا۔ وہ بزرگ عبادت میں مصروف تھے۔ فقیر نے کہا، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ بزرگ نے جیسے ہی اس فقیر کی بات سنی تو کہا کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ فقیر نے کہا، میں دولت مند بننا چاہتا ہوں، کافی بڑا امیر آدمی بننا چاہتا ہوں۔ میں اس فقیری سے پریشان ہو چکا ہوں، لوگوں کے پاس جاتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں، لوگ مجھے دھتکارتے ہیں۔ آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دو جس سے میں امیر آدمی بن جاؤں۔ بزرگ نے کہا، تم 7 دن میرے ساتھ گزار لو، 7 دن گزارنے کے بعد تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ یہ فقیر ہندو تھا، پھر بھی بزرگ کے پاس رہنے کو تیار ہو گیا۔ بزرگ روزانہ کی طرح رات کو عبادت کے لیے اٹھتے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ جب بھی اس فقیر کی آنکھ وہ حیران ہو جاتا کہ یہ کیسا نیک بندہ ہے جو ساری رات عبادت میں لگا رہتا ہے۔ اسی طرح 2 دن گزر گئے تو فقیر نے بزرگ سے کہا کہ آپ مجھے بھی نماز پڑھنا سکھا دیجئے، مجھے پوری رات نیند نہیں آتی، ساری رات میری بے چینی میں گزر جاتی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ نماز میں ایسی کیا برکت ہے جس سے میری بے چینی ختم ہو کر میرے اندر سکون پیدا ہو جائے۔
بزرگ نے اس فقیر کو نماز کا طریقہ بتا دیا۔ اب وہ فقیر نماز پڑھنے لگا۔ فقیر جب نماز سے فارغ ہوتا تو اس کو بہت ہی میٹھی نیند آ جاتی، اور جب صبح کی نماز کا وقت ہوتا تو اس کی خود بخود آنکھ کھل جاتی۔ اسی طرح کرتے کرتے 7 دن گزر گئے۔ بزرگ نے فقیر سے کہا، تمہارے 7 دن پورے ہو چکے ہیں، اب تم واپس جا سکتے ہو۔ فقیر نے جواب دیا کہ میں واپس نہیں جاؤں گا، میں یہیں پر رہوں گا، میں یہاں بہت خوش ہوں، آپ تو بس مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجیے۔ بزرگ نے فقیر کو کلمہ پڑھا دیا اور وہ مسلمان گیا۔ اس کے بعد وہ بزرگ کے پاس ہی رہنے لگا۔ ایک دن بزرگ نے فقیر سے کہا، اب تمہیں پیسوں کی ضرورت نہیں، جیسا کہ تم دولت مند اور مالدار آدمی بننا چاہتے تھے۔ فقیر نے جواب دیا کہ جب میں آپ کے پاس آیا تو میرے اندر پیسہ کمانے کی بے چینی تھی، میں چاہتا تھا کہ اتنا بڑا امیر آدمی بن جاؤں کہ دنیا کے اوپر حاوی ہو جاؤں، اور جب سے آپ کے پاس آیا ہوں، نماز پڑھنے لگا ہوں، ایسا لگا کہ نماز کے اندر ہی سب کچھ ہے، اور اچانک ہی ساری بے چینی ختم ہو گئی۔ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، دنیا سے میرا بھروسہ اٹھ گیا ہے، اب میں اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اسی سے مانگوں گا، اب مجھے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، بس میری آخرت سدھر جائے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ بزرگ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بیت المقدس جا کر عبادت کر لوں۔ بزرگ نے ارادہ کیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے راستہ بھول گئے اور کافی پریشانی ہوئی۔ وہ پریشانی کے عالم میں سوچ رہے تھے کہ کسی سے راستہ معلوم کر لیں۔ اتنے میں ایک بزرگ عورت نظر آئی۔ بزرگ عورت کافی نیک اور عبادت گزار معلوم پڑتی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے عورت کے پاس جا کر فرمایا، اے مسافر بھی، مجھے لگتا ہے آپ بھی میری طرح بیت المقدس کا راستہ بھول گئی ہیں۔ جب اس عورت نے آپ کی بات سنی تو اس کو غصہ آ گیا۔ غصے میں جواب دیا کہ کہیں عارف اللہ بھی مسافر ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کو دوست رکھنے والا بھی راستہ بھول سکتا ہے؟ جب آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو چپ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس بزرگ عورت نے آپ رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، یہ لو میری لکڑی، اس کا ایک سرا پکڑ لو اور میرے آگے آگے چلو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسی لکڑی کا ایک سرا پکڑ لیا اور اس بزرگ عورت کے آگے آگے چلنے لگے۔ ابھی آپ کچھ دور ہی پہنچے تو آپ کو بیت المقدس دھندلی دھندلی چوٹیاں نظر آنے لگیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ حیران ہو گئے اور اس بزرگ عورت سے کہنے لگے کہ بڑی بھی، یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی ہم چند ہی قدم چلے اور بیت المقدس بھی پہنچ گئے۔ اس بزرگ عورت نے جواب دیا، اے شخص، تمہاری رفتار جہدوں جیسی ہے، میری رفتار عارفوں جیسی ہے، جو خود سیار ہیں اور عارف تیار ہیں۔ اب آپ ہی سوچیے، کہاں چلنے والا اور کہاں اڑنے والا۔ یہ کہہ کر وہ عورت آپ رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ آپ اس عورت کو ڈھونڈتے رہے لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ خود راستہ دکھاتے ہیں، بڑی سے بڑی پریشانی اور مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرمائے اور ہمیں بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔